الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. سامعین و ناظرین، اہل اسلام نزول عیسیٰ کے بارے میں کن کن دلائل سے اخذ کرتے ہیں؟ یقیناً وہ کتاب و سنت کی نصوص اور اجماع امت، حضرات صحابہ، تابعین اور اس کے بعد مختلف طبقات امت، ان سے حجت پکڑتے ہیں۔ یقیناً اجماع امت بھی ایک حجج شرعیہ میں سے ہے۔ گزشتہ مجلس میں جن آیات قرآنیہ کی طرف ہم نے اجمالی اشارہ کیا تھا وہ 6 تھیں۔ آج کی مجلس میں ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے عزیزان طلبہ، محترمین مدرسین حضرات اور عمومی برادران اسلام کے لیے اولاً تو ان 6 آیات کو یکجا جمع کر دیں، تاکہ جو حضرات ان دلائل کو یاد کرنا چاہیں وہ بخوبی طور پر یاد کر لیں۔ ثانیاً پھر اسی مجلس میں ہم ان 6 آیات میں سے ایک آیت پر تفصیلی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو اولاً یہ 6 آیات یوں ہیں: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ دوسری ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ پھر تیسری ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ سورہ آل عمران کی 48ویں آیت ہے۔ چوتھی ہے علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، 5ویں آیت ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، 6ٹھی آیت ہے تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ تو یہ 6 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ان 6 کا مختصر خاکہ یوں ہے: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، جس میں اللہ جل جلالہ ایک مستقبل کی خبر دے رہے ہیں۔ دوسری آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس آیت میں بھی اللہ جل جلالہ مستقبل کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ یہ 2 آیتیں ہو گئی۔ تیسری آیت وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے عظیم الشان بیٹے کی، جس کی بشارت دی، اس کی صفات کو ذکر کر رہے ہیں۔ پھر چوتھی آیت وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس آیت میں ابن مریم کی خصوصی صفت اور انعام ربانی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ 5ویں آیت یکلم الناس فی المہد وکہلا، اس میں بھی بشارت ہے حضرت مریم کو کہ تیرا بیٹا عظیم الشان ہوگا اور لوگوں سے مہد و کہل میں بات کرے گا۔ اور 6ٹھی آیت تکلم الناس فی المہد وکہلا، اس میں بھی انعام خاص ہے عیسیٰ پہ۔ تو 2 آیتوں میں مستقبل کی خبر ہے، پھر 2 آیتوں میں مریم کو بشارت ہے، پھر 2 آیتوں میں انعام خصوصیہ کا ذکر ہے عیسیٰ پہ۔ یہ کل 6 آیت ہیں۔ تو ان کو ہم نے اس لیے بالترتیب لکھ دیا تاکہ انہیں یاد کرنا اور ان سے استدلال کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ پہلی بات یوں ختم ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے
کہ آج کی اس مجلس میں ہم ان آیات میں سے ایک آیت پہ تفصیلی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کئی مجلس میں ہمیں اس کا اختتام کرنا پڑے. تو اللہ کی توفیق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ارشاد ربانی ہوتا ہے سورہ زخرف میں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ جس عظیم ہستی کا یہ ذکر ہے وہ ابن مریم ہے. ان کی مثال اللہ نے ذکر کی اور یہ خطاب جناب رسول اللہ کو ہے اذا قومک منہ یصدون، جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی قوم چلانے لگتی ہے اس کے ذکر سے. کیوں؟ یہ ابھی بعد میں جو مضمون آئے گا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مشرکین کیوں چلاتے تھے. بلکہ اگر اس آیت کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس آیت کو بھی ساتھ سمجھ لیں جو سورہ انبیاء میں ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ مشرکین کیوں چلاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں انکم، مشرکین کو خطاب ہے، یقیناً تم وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت اللہ کے سوا کرتے ہو، حسب جہنم، تم سب جہنم کا ایندھن ہو. انتم لہا واردون، تم سبھی کو اس پہ وارد ہونا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین اور ان کے معبود سب جہنم میں داخل ہوں گے. اب آگے دیکھیں. اب سوال مشرکین کا یہ تھا کہ اگر ہم اور ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو ایک سوال کا جواب دے دیں مسلمان ہمیں. اسے بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. اور ان کا سوال یہ تھا، یہ بتائیں کہ عیسیٰ جن کو تم عظیم الشان نبی مانتے ہو، جن کی تم تعظیم کرتے ہو، وہ بھی تو اللہ کے سوا معبود بنائے گئے، تو پھر کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ ہے سوال مشرکین کا چبھتا ہوا، جسے اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں اَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، یعنی عیسیٰ بہتر ہے یا ہمارے معبودین بہتر ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما ضربوه لك الا جدلا. اب دیکھیں اس آیت کو، ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے، اور ہمیں بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے انہیں یہ کہا کہ تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہیں، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا، حجت بازی کے طور پہ کہا ما ضربوه لك الا جدلا، حل کے طور پہ یہ کہا کہ کیا عیسیٰ کا بھی یہی انجام ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم خصمون، تو یہ جھگڑالو لوگ ہیں. عیسیٰ کیا ہیں؟ آگے اللہ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا. وہ یوں، خلاصہ یہ ہے کہ وہ معبود جو لوگوں کو اپنی عبادت کی پر آمادہ کرتے ہیں، وہ معبود جو لوگوں کو اپنی عبادت سے روکتے نہیں ہیں، وہ معبود جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں اور لوگ ان کو پوچھتے ہیں، خود بناتے ہیں، تو یہ سب جہنم میں جائیں گے. یہ بت اور اصنام کیوں جائیں گے؟ دو وجہ ہیں. ایک تو ان کی عبادت کرنے والوں کی اس سے حسرت بڑھے گی کہ وہ یہ جو خود نہیں بچ سکے ہمیں کیا بچا سکیں گے. تو یوں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. پھر ان کے عذاب میں بھی اضافہ ہوگا. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی بتوں کو ڈالنے میں، ورنہ بت تو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں. ان کا کیا قصور ہے کہ لوگ خود بنا کے ان کو پوچھتے ہیں؟ وہ تو غیر مکلف مخلوق ہیں، وہ تو مٹی اور گارے اور لکڑی اور لوہے سے بنی ہوئی چیز ہے. ہاں وہ لوگ جو انسان ہیں، مکلف ہیں اللہ کی طرف سے شریعت کے، توحید کی دعوت کے، پھر وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف آمادہ کرتے ہیں،
تو یہ لوگ تو واقعی جہنم میں جانے والے ہیں۔ رہے عیسیٰ تو اللہ نے انہی آیت میں ان کا ذکر فرمایا۔ یہ ہے کہ آیت کے مضمون کو شروع سے سمجھنے کا فائدہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیسے عیسیٰ کی مثال دے سکتے ہو؟ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ایک بندے تھے جن پہ ہم نے انعام کیا، جیسے ہم نے بعض آیات حضرت عیسیٰ کے انعام میں شمار کی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کے نزول کے وقت ابھی عیسیٰ تو نازل نہیں ہوئے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثل بنایا، رہنما بنایا، قائد بنایا، سید بنایا کہ وہ ان کی اقتداء کریں۔ انہوں نے نہ کسی کو اپنی عبادت کی دعوت دی اور نہ ہی لوگوں کو یہ کہا کہ تم مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو، یا مجھے تین سے تیسرا کہو، یا مجھے اللہ کا بیٹا کہو۔ تو یہ ہے ان آیات کا مضمون۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ تمام آیات عیسیٰ سے متعلق ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم یہ چاہیں تو ہم تم ہی میں سے فرشتے بھی بنا دیں زمین، جیسے فرشتے اوپر رہتے ہیں زمین میں بھی رہیں۔ تو اللہ کے لیے اوپر سے کسی کو اتارنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو یہ مسئلہ نزول بھی اللہ سمجھا رہے ہیں انسانوں کو عقل و منطق اور حجت و برہان کی شکل میں۔ یہ ہمارا مقصد تھا ان آیات کی تلاوت کا۔ اور آگے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، جو ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اور اس کی تفصیل ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ عیسیٰ جن کی ہم نے مثال بیان کی، اور وہ عیسیٰ جن کو مشرکین کہتے ہیں اس کی تو بھی عبادت کی گئی، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے کیا؟ اور وہ عیسیٰ جن کے بارے میں اللہ نے رد کیا کہ وہ کیوں جہنم میں جائیں، وہ تو ہمارے بندے تھے، منعم علیہ بندے، جن پہ ہمارے خصوصی انعامات ہوئے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو ان کے دشمنوں سے بچایا، اللہ نے اپنی حکمت سے ان کی توفی رفع فرمائی، اللہ نے اپنی حکمت سے انہوں نے آج تک آسمانوں پہ زندہ رکھا، اللہ اپنی حکمت سے ان کو نازل کریں گے۔ تو کیوں لوگوں کے پیٹوں میں پیش پڑ رہے ہیں، کیوں اسے مشکل سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ کتنی آسان بات ہم نے آپ کو سمجھا دی، اور ہر وہ شخص جو حق کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ہی آسان ہے ہمارے اس بیان کے بعد نزول عیسیٰ کو سمجھنا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ آیت وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، اب ہو ضمیر جب آئے تو کس کے بارے میں آئے گی؟ اس شخصیت کے بارے میں جس کا سیاق میں اور پہلے کلام میں ذکر ہوا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، کہ اللہ تمہارے سامنے عیسیٰ ابن مریم کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے عیسیٰ کا ذکر مسلسل آیات میں آ رہا ہے، اور آپ یہاں پہ وہی کام کریں کہ وَإِنَّهُ، اور وہ، اب وہ کی ضمیر آپ عیسیٰ کے علاوہ کسی دوسری طرف لوٹا دیں۔ اب آپ دیکھیں یہ معقول بات ہے؟ جن لوگوں نے لٹائی ہے مفسرین نے ان کی بات قبول نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بعید بات ہے، جیسے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ والی آیت میں بھی ہم یہ بتائیں گے کہ عیسیٰ کا ذکر کئی آیات میں آیا ہے، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کی موت سے پہلے، تو اب جن کا ذکر پہلے آیا تو موت ہی میں بھی ضمیر کی انہی کی طرف لوٹے گی۔ کتنی آسان سی بات ہے، اور اس کے اندر ہم نے قادیانیوں کے کئی اشکالات اور مغالطات کا بھی رد کر دیا۔ اب آپ آ جائیں اس کے بارے میں وہ لوگ کیا سمجھے ہیں جو ہمارے
امت کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ یاد رکھیں آپ بھی کہ ایمان کے اندر، ایمانیات کے اندر اللہ نے کنہیں نمونہ قرار دیا؟ جن کے بارے میں یہ آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ صحابہ کو خطاب ہے، اور انہیں فرمایا کہ اگر لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں حضرات صحابہ، پھر ان کے شاگرد تابعین، پھر ان کے شاگرد آگے ائمہ مجتہدین اور محدثین و مفسرین اس آیت سے کیا سمجھے ہیں۔ تو اگر وہ سب یہی سمجھے ہیں جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر نزول عیسیٰ کا انکار کرنا یقیناً اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ تو جب ان کا نزول ثابت ہو گیا تو پھر خود بخود حیات عیسیٰ اور رفع عیسیٰ بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت کو، جب اس سے پہلے جو کچھ آیا اس کا ذکر صاف فرما دیا، اور یہ بھی بتا دیا حضرات صحابہ کو جو قرآن حکیم کے سب سے پہلے مخاطب تھے کہ دیکھو تم اس آیت سے یہی سمجھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا قصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جنہیں ترجمان القرآن امت سمجھتی ہے، جن کے لیے ان کی قرآن فہمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی معروف ہے، وہ فرماتے ہیں، اب یہاں سے اس آیت کی تفصیل شروع ہوئی ہے، حضرات صحابہ، تابعین اور ان کے بعد وہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً وہ جن کا ذکر پہلے ہوا، فرمایا کہ ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر اس سے مراد ان کا قیامت سے پہلے اترنا ہے، اور ان کا اترنا علم للساعہ، یہ قیامت کے بارے میں لوگوں کا جاننا ہے کہ اب قیامت قریب ہو گئی۔ یہ حوالہ تفسیر ابن عباس سے ہم نے نقل کیا ہے۔ آگے ہم حضرت حسن بصری کی بات کرتے ہیں، یہ بڑے مشہور تابعی ہیں۔ اس بارے میں ان کی تحقیق کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قَالَ نُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ کا قیامت کا علم اور علم ہونا، امارت ہونا، نشانی ہونا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نزول عیسیٰ ہے۔ یہ بھی تفسیر حسن میں بھی ہے، تفسیر طبری نے بھی اسے نقل کیا ہے، یہ باتیں یاد رکھیں، اور قرطبی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ اسی طرح ضحاک بن فیروز دہلمی، یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً وہ قیامت کا علم اور نشانی ہے۔ تو اس سے مراد ہے خروج عیسیٰ ابن مریم وَنُزُولُهُ مِنَ السَّمَاءِ، حضرت عیسیٰ کا نکلنا اور ان کا آسمان سے قیامت سے پہلے پہلے نازل ہونا۔ پھر ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ کی وہ جو روایت ہے مشہور نزول مسیح کے بارے میں، اس کو مزید بھی نقل کیا ہے، اور ان کی اس روایت میں انہوں نے اس آیت کو تائید کے طور پہ پیش کیا، کیا جسے ہم ذکر کر رہے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، نشانی ہیں، علم ہے، لوگ اس سے سمجھیں گے۔ یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو آج اس مجلس کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید آئندہ مجالس میں اس آیت کی تفصیل پہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔